كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا. وقال عليه الصلاة والسلام المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيد انقاد وإن أنيق على صخرة استناخا. وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، دوستو، عزیزو، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے اوامر اور احکام ہیں اور جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے فرائض ہیں، ان سب کی بنیادی فریضہ، ان سب کا بنیادی فریضہ وہ ایمان ہے. لیکن اس زمانے میں مسلمانوں میں جتنی غفلت ایمان کی طرف سے ہے، جبکہ مومن کو ایمان لانے کا حکم ہے، مومن کو ایمان لانے کا حکم ہے. اس زمانے میں لوگ سمجھتے ہیں اسلام میں داخل ہونا ایمان لانا ہے. حالانکہ اگر آپ غور کریں گے قرآن میں، حدیث میں، تو غیروں کو اسلام لانے کا حکم ہے اور مومن کو ایمان لانے کا حکم ہے. ایمان کی تجدید کرو. لوگ یہ سمجھتے ہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کوئی آدمی کلمہ کفر کہہ دے یا کوئی شخص اسلام سے خارج ہو جائے، اس کے لیے کہا جائے گا کہ اپنے ایمان کی تجدید کرو. آپ غور کرنا میری بات پر. اس زمانے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان کی تجدید اس کے ذمہ ہے کرنا جس سے نعوذ باللہ کوئی کلمہ کفر نکل جائے. حالانکہ صحابہ کرام جو ایمان کی چوٹیوں پر پہنچے ہوئے ہیں، جن کے ایمان کو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ تعالی نے جن کے ایمان کو نمونہ بنایا ہے، کسوٹی بنایا ہے، ان صحابہ کو ایمان کی تجدید کا حکم ہے. جن کا ایمان قیامت تک آنے والے کے لیے نمونہ ہے. فرمایا آمنو کما آمن الناس، ایمان ایسے لاؤ جیسا ایمان صحابہ لائے ہیں. آمنو کما آمن الناس، یہ کما آمن الناس یہ صحابہ کے ایمان کی کمیت کی طرف اشارہ ہے. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کے ایمان اور ان کی اطاعت کے واقعات، لیکن سب کو صحابہ کی طرح ایمان لانے کا حکم ہے. اور خود صحابہ اکرام کو ایمان کی تجدید کا حکم ہے. صحابہ کو ایمان کی تجدید کا حکم ہے. آپ حدیث پر غور کیجیے. صحابہ کو ایمان کی تجدید کا حکم ہے، جبکہ ایمان صحابہ کمال کو پہنچا ہوا ہے. غیب کی جن چیزوں پر ایمان لانے کا حکم ہے، اگر وہ صحابہ کے سامنے پیش کر دی جائیں اور وہ اس کا مشاہدہ کر لیں تو ان کے ایمان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. جن کا ایمان اس کمال کو پہنچا ہوا ہو، ان کو حکم ہے ایمان لانے کا، اور ان کو حکم ہے ایمان کی تجدید کا. تو آپ اس سے فیصلہ کیجئے کہ میرے اور آپ کے لیے ایمان کی تجدید کا حکم کیا ہوگا. میں ایک بات میں نے چھیڑی ہے، میرا دل چاہتا ہے اس کو پورا کروں. آپ یہ کہتے ہیں ایمان کی تجدید تو وہ کرے جس سے کوئی کلمہ کفر نکل جائے. میں کچھ کہہ رہا تھا.
آپ یوں کہتے ہیں کہ ایمان کی تجدید تو وہ کرے جس سے کوئی کلمہ کفر نکل جائے، اور ہم یاد کر رہے ہیں کہ نہیں، ایمان کی تجدید کا حکم ان صحابہ کو بھی ہے جن کا ایمان کی چوٹیوں کو پہنچا ہوا ہے، جو ہنسنے کے ذوق میں اپنے دلوں میں پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ایمان رکھتے تھے، جن کے لیے غیب اور جن کے لیے اللہ کے وعدے اور وعیدیں اتنا استحضار آخرت کا ہو، جن کو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی کی گود میں سر رکھے ہوئے لیتے ہیں، جو انتہائی غفلت کا اور خواہش کا اور کہنا چاہیے دل لگی کا، اور ایک آدمی کے اپنے فطری تقاضے کے پورا کرنے کا وقت ہو۔ لیکن یہاں ان کے رونے کی جو کیفیت ہے وہ ایسی کیفیت رونے کی ہے کہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روتا ہوا دیکھ کر بیوی نے بھی ان کی طرح رونا شروع کیا۔ میں نے سوال کہ تم کیوں رو رہی، کیا بات ہے؟ اس سوال کا مقصد یہ تھا کہ اگر تمہیں میرے رونے کی وجہ معلوم ہے پھر تو تمہارا رونا سچا ہے، اور اگر تمہیں میرے رونے کی وجہ معلوم نہیں ہے تو پھر تمہارا رونا میرے رونے کی وجہ سے ہے۔ اس رونے کا کوئی اعتبار نہیں۔ سمجھتے تھے کسی کو دیکھ کر آدمی عمل کر لے اور اس کے اپنے اندر اس رونے کی وجہ نہ ہو تو اس کو کہا جائے گا کہ اس کا رونا تصنع ہے۔ میں اس کا بیان کا ٹکڑا نقل کر رہا ہوں۔ سمجھتے تھے کہ کسی گھر میں حادثہ ہو جائے، کسی گھر میں حادثہ ہو جائے، اس مرنے والے کے رشتہ داروں کا رونا وہ تو اس جانے والے کی وجہ سے ہے، باقی آنے والوں کا رونا ان کی دلجوئی کے لیے اور ان کو دکھلانے کے لیے اور ان کے غم میں شریک ہونے کے لیے ہے، یا باقی سب کا رونا ایسا رونا نہیں ہوگا جیسا رونا اس کے قریب رشتہ داروں کا ہوگا۔ اس کے بیان کا ٹکڑا میں عرض کر رہا ہوں، ان سب کا رونا تصنع کا رونا ہے، کیونکہ انہیں وہ غم نہیں ہے جو غم اس کے قریبی رشتہ داروں کو ہے۔ تو میں مثال دے کر عرض کر رہا ہوں اس سوال کا کیا مقصد تھا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ بیوی سے کہا تم کیوں رو رہی، اگر تمہارا رونا میرے رونے کی وجہ سے ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر تمہارا رونا صرف مجھے دیکھ کر ہے تو پوچھے کیوں رو رہے ہو، کیا بات ہے؟ کہ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ یہاں میں سوچ رہا ہوں کہ پل صراط سے گزرنا کیسے ہوگا۔ پل صراط سے گزرنا کیسے ہوگا، ہم کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں سب سے۔ آپ نے فرمایا کہ جس کیفیت پر تم میرے پاس ہوتے ہو، اگر اس کیفیت سے تم اپنے گھروں پر اور اپنے مشاغل میں رہو تو تم سے راستوں میں فرشتے ملاقاتیں کریں۔ اس زمانے کے پڑھے لکھوں سے، عوام ہو یا علماء، ان سے غلطی ہوئی کہ انہوں نے اس حدیث کے مفہوم کو سمجھا نہیں، اس کو غور نہیں کیا۔ میری بات بہت توجہ چاہتی، ان روایتوں پر غور نہیں کیا جن روایتوں میں ایمان کو قرآن کی آیتوں میں اور احادیث میں بیان کیا گیا ہے۔ اس زمانے کے مسلمانوں نے، چاہے وہ عوام ہو یا پڑھے لکھے ہوں، انہوں نے ان روایتوں پر غور نہیں کیا اور ان روایتوں کو کمال ایمان پر محمول کر کے یہ فیصلہ کیا کہ بھائی یہ سب سے متعلق نہیں ہے، یہ تو صحابہ سے متعلق بات ہے، یا یہ تو جو اولیاء صوفیاء قطب افضال ہوتے ہیں
یہ تو ان سے متعلق بات ہے، ورنہ عام مسلمان کا ایمان ایسا کہاں ہو سکتا ہے؟ وہ تو ہم عادت کر رہا ہوں، یہ تقریر نہیں کرنی ہے۔ مجھے سب سے پہلے میرے آپ کے دل میں یہ احساس پیدا ہونا ہے کہ مسلمان کمال ایمان میں معمور ہے۔ کیا ہے؟ کمال ایمان میں معمور ہے، یہ نہیں کہ کمال ایمان آپ کو حاصل ہو نہیں سکتا، کیونکہ اگر وہ ہو جائے پھر تو ایک ناممکن چیز ہوگی کہ آپ کی فرشتوں سے ملاقاتیں شروع ہو جائیں گی۔ علماء نے لکھا ہے، میں ابھی تو نہیں کہتا، علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص کمال ایمان کو صوفیہ اور اولیاء اور اقطاب اور ابدال اور صحابہ، اگر کوئی مسلمان کمال ایمان کو صرف ان کی خصوصیت سمجھتا ہو، وہ ناقص ایمان سے راضی ہو گیا۔ ناقص ایمان سے راضی کہ جی جیسا ایمان ہے کافی ہے، وہ ناقص ایمان سے راضی ہو گیا، وہ ناقص ایمان سے راضی ہو گیا۔ حالانکہ کمال ایمان ہر ایک سے مطلوب ہے، کمال ایمان ہر ایک سے مطلوب ہے۔ یہ بات ہرگز نہیں ہے کہ ایمان کے درجے بنا دیے جائیں کہ یہ صحابہ کا ایمان ہے، پھر یہ تابعین کا ایمان ہے، پھر یہ صوفیہ کا اور اولیاء کا ایمان ہے، یہ بیچارہ ایک عام مسلمان کا ایمان ہے۔ یہ کہیں نہیں، یہ کہیں نہ دین میں درجے ہیں نہ ایمان میں درجے ہیں، کہیں نہیں۔ جہاں ایمان کا انکار کیا ہے حدیثوں میں، وہاں ایمان کا انکار صرف اس لیے کیا ہے تاکہ آپ کسی ناقص دین والے مسلمان کو کافر نہ کہیں۔ یہ میں بہت اہم بات ہے۔ ایک مسلمان کو کافر کہنے سے روکنے کے لیے کہا گیا ہے کہ اس سے کمال ایمان مراد ہے۔ اس کا حقیقی مطلب یہ نہیں ہے کہ کمال ایمان ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو سارے معاشرے، معاملات، پڑوسیوں کے حقوق، جن کی کا درجہ یہ ہے اور جن کی حیثیت یہ ہے کہ مقبول عبادتیں حقوق والے ایسے لے اڑیں گے گویا ان عبادتوں میں آپ کے لیے نہ کوئی اجر ہے، نہ آپ کے لیے کوئی وعدہ ہے، نہ آپ کو آخر میں اس پر کچھ ملنے والا ہے۔ اس طرح حقوق والے آپ کی نیکیاں لے اڑیں گے۔ جہاں ایمان کو بیان کیا گیا ہے وہاں پڑوسیوں کے حقوق کو اس درجے سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ نہیں کہ پڑوسیوں کے حقوق کا ادا کرنا یہ تو کمال ایمان ہے، یہ کمال ایمان ہے۔ میری بات توجہ چاہتی ہے؟ آپ کمال ایمان کو زائد چیز سمجھتے ہیں، قرآن حدیث کمال ایمان کو مطلوب سمجھتی ہے۔ یہ مطلوب ہے کمال ایمان۔ ہم نے ایک بات عرض کی ہے کہ جہاں احادیث اور روایتوں اور آیتوں کے اندر ایمان لانے کا حکم مومن کے لیے، اس سے کمال ایمان مطلوب ہے، یہ نہیں کہ ایک زائد چیز۔ تو میں نے عرض کیا کہ غفلت کے ماحول میں ہمیں نے ایک مثال عرض کی ہے، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیوی کی گود میں سر رکھ کر رونا کہ جہنم کے اوپر سے گزرنا کیسے ہوگا۔ اس لیے آتا ہے کہ جہنم کے اوپر سے ہر شخص اپنے عمل اور ایمان کی قوت کے اعتبار سے اور اپنے حسن عمل کے اعتبار سے اس کی رفتار ہوگی۔ کیوں گزرے گا مومن تیزی کے ساتھ؟ کہ مومن کے ایمان کی قوت سے اور مومن کے ایمان کی حرارت سے جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی، اس لیے جہنم تقاضا کرے گی مومن کو جلدی گزرنے کا۔
کہ جن کے لیے مجھے جن کفار کے لیے مجھے تیار کیا گیا ہے، وہ جن کفار کے لیے مجھے تیار کیا گیا ہے وہ آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے کفار پر، مومن کو حکم ہوگا، جہنم تقاضا کرے گی جلدی گزرو جلدی گزرو، جہنم تقاضا کرے گی، جہنم تقاضا کرے گی مومن کو۔ بڑے نکمے پن کی بات ہے، جہنم تقاضا کرے گی مومن کو جلدی گزرو، تمہارے گزرنے کی وجہ سے میری آگ اور اس کی تپش کم ہو رہی ہے، ٹھنڈی ہو رہی ہے، جلدی گزرو۔ یعنی مومن کا اس سرات سے تیزی کے ساتھ گزرنا وہ اس لیے ہوگا کہ اس کے گزرنے کے دوران جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی، جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی، تو جہنم تقاضا کرے گی کہ جن کے لیے مجھے دہکایا گیا ہے ان پر آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے، لہذا آپ ذرا جلدی گزریے، آپ جلدی گزریے۔ مجھے عرض کرنا ہے کہ یہ کیفیت ایک مومن کی، آپ یہاں آ کر بعض بجائے شروع کرنے کے آپ ختم کر دیتے ہیں کہ بھئی وہ تو صحابہ تھے نا، صحابہ جیسا ایمان کہاں ہوتا ہے؟ میں اس بات پر حیرت زدہ ہوں بہت کہ جن کی طرح ایمان لانے کا حکم تھا ان کی طرح ایمان لانے کا مومن انکار کر رہا ہے۔ اور میں عرض کرتا ہوں اگر صحابہ کی طرح ایمان لانے میں کہ مسلمان کے اندر اس کی طاقت نہ ہوتی اور اس زمانے میں مسلمان کے اندر ایسے ایمان کے حاصل کرنے کی استعداد نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کا حکم نہ دیتے، اللہ اس کا حکم، اللہ نے حکم دیا اس کا، آمنو کما آمن الناس۔ آپ نے فرمایا جس کیفیت کے ساتھ تم میرے پاس ہوتے ہو اگر اس کیفیت سے تم اپنے گھروں میں رہو تو فرشتے تم سے بستر میں ملاقاتیں کریں، یہ کوئی ناممکن چیز نہیں ہے۔ میری بات پر توجہ دینا، اگر اجتماعی اعمال میں کفار ملائکہ کو دیکھ سکتے ہیں تو مومن کا ملائکہ کو دیکھنا کون سی بڑی بات ہے؟ اگر اجتماعی اعمال کے ماحول میں کفار ملائکہ کو دیکھ سکتے ہیں تو مومن کا کیونکہ مومن کی روح پاکیزہ ہے، مومن کی روح پاکیزہ ہے، کافر کی روح نجس ہے، اگر وہ نجس روح کے ساتھ ملائکہ کو دیکھ سکتے ہیں اپنی آنکھوں سے تو پھر مومن جس کی روح پاک ہے وہ ملائکہ کو کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ ہماری بات توجہ کریں، اور آپ یہاں کی بات ختم کر دیتے ہیں کہ وہ تو صحابہ تھے، ہم صحابہ تو نہیں۔ کتنے مواقع ایسے مل جائیں گے آپ کو سیرت میں کہ مشرکین وہ ملائکہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور سمجھ رہے ہیں؟ ایک مشرک کا بیان ہے، مشرک کا، کہ ہم تو غالب آ رہے تھے اور سارا میدان ہمارے ہاتھ میں تھا، اچانک آسمان سے ایک مخلوق اتری جو سارے میدان میں پھیل گئی اور اس کا اترنا تھا اور ہمارے دلوں کے اندر مسلمانوں کا خوف پیدا ہونا تھا کہ ہم نے تو میدان کو اس مخلوق کے اترنے کی وجہ سے چھوڑا ہے، حالانکہ وہ مشرک یہ کہتا ہے کہ وہ سارے چونٹیوں کی شکل میں تھے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، آسمانی مخلوق اتری ہے جس کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، مشرک کا بیان ہے۔
کا بیان ہے، مشرک کا بیان کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آسمان سے ایک مخلوق اتری ہے، اس کے اترنے کے ساتھ ساتھ ہمارے دلوں میں مسلمانوں کا خوف اور ان کا رعب پیدا ہو گیا۔ اب بولیے سر، پستہ قد صحابی، اب بولیے سر پستہ قد صحابی بہت کمزور، حضرت عباس کو قید کر رہے تھے، ہاں نہیں ایک اور صحابی تھے، سب سے یاد آیا، وہ حضرت عباس کو قید کر رہے تھے، ایک صحابی جو قید کر کے لائے گئے، تو ایسا میں نے اس کو قید کیا ہے۔ حضرت عباس نے کہا نہیں، مجھے تم نے قید نہیں کیا ہے، تمہارے ساتھ ایک بہت قوی، تم سے بہت لمبا چوڑا ایک اور آدمی تھا، جس نے مجھے، میں تمہارے قابو میں کہاں آ جاتا۔ اور وہ کہہ رہے بار بار نہیں جی میں نے اس کو قید کیا ہے، میں نے باندھا ہے۔ تم نے کہاں سے باندھا ہے؟ تم اپنا وجود دیکھو، میرا وجود دیکھو، میں تمہارے قابو میں کہاں آ جاتا۔ تمہارے ساتھ ایک اور شخص تھا جس نے مجھے باندھا ہے۔ آپ دیکھیں صحابی کو تو وہ فرشتہ نظر نہیں آ رہا تھا جو عباس کو باندھنے میں ان کی مدد کر رہا تھا، لیکن عباس کفر کی حالت میں اس فرشتے کو دیکھ رہے تھے، بار بار یہ کہتے تھے کہ تیرے ساتھ ایک اور تھا جو نظر نہیں آ رہا ہے، اس نے مجھے باندھا۔ اور وہ صحابی کہتے میں نے تنہا باندھا۔ بہت مواقع ہیں، بہت مواقع ایسے کہ جہاں غیروں نے فرشتوں کا مشاہدہ کیا ہے۔ اسید بن حضیر اپنے کھلیان میں تہجد میں مشغول تھے، آسمان میں فرشتے اترے، آسمان میں فرشتے اترے۔ اگر آپ کہتے ہیں بھائی یہ تو ایک ان صحابی کی خصوصیت ہے، آسمان سے فرشتے اترے جن کو یہ کہتے ہیں کہ بادلوں کی طرح سفید کوئی چیز تھی اور ان کے اندر چمکتے ہوئے قمقمے تھے یا اس کے اندر چراغ جل رہے تھے، جس سے میری گھوڑی بھٹکی اور مجھے اس بات کا خطرہ ہوا کہ وہ یحییٰ جو بچہ سو رہا تھا اس کو کچل دے گی۔ سب سنتے واقعات، سب سنتے واقعات۔ آپ نے فرمایا اسے قرآن پڑھتے رہتے کہ جی مجھے خطرہ ہوا کہ یہ گھوڑی بچوں کو نہ کچل دے، مجھے نماز ختم کرنی پڑی۔ فرمایا پڑھتے رہتے، اسے پڑھتے رہتے، بار بار کہہ رہے یا رسول اللہ مجھے بچے کا خطرہ تھا۔ فرمایا اسے پڑھتے رہتے، تمام محلے کے لوگ آ کر ان فرشتوں سے ملاقات کرتے، انہیں دیکھتے جو تمہاری نماز پر آسمان سے اترتے۔ میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے مسلمان کا یہ غلط خیال ٹوٹے، یہ غلط خیال ٹوٹنا چاہیے۔ اور یہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ کہ بات یہ ہے کہ جو کیفیت آپ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جو کیفیت آپ کی مجلس میں ہوتی تھی، اس کیفیت کا کچھ حصہ صحابہ کرام اپنے ماحول میں لے کر جاتے تھے، اور اگر اس کیفیت میں اور یہاں کی حالت میں فرق ہوتا تھا تو صحابہ نے اس کا نام نفاق رکھا تھا۔ اس کا نام آپ نے جو فرمایا یا حضل ساعتن فساعتن، اس لفظ کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ کی کیفیت ہمیشہ نہیں رہ سکتی۔ اس جملے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ تم اپنے آپ کو منافق خیال مت کرنا، یہ مطلب اس کا اور کچھ نہیں۔ تم جو ڈر رہے ہو، پریشان ہو کہ یہ نفاق ہے، میں یہ نفاق نہیں ہے۔ ورنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حنظلہ یہ دونوں آپس میں ملے راستے میں، اور یہ کہا بھائی بات یہ ہے کہ اگر یہ کیفیت مستقل باقی رہے
پھر تو ایمان ہے ورنہ نفاق ہے، پھر تو ایمان ہے ورنہ نفاق ہے۔ فرمایا کہ یا حنظلہ ساعتا فساعتا، کیا مطلب اس کا کیا ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو منافق مت خیال کرو، ورنہ وہ اس کیفیت کو کے مستقل رہنے کو ایمان اور اس کیفیت کے مستقل نہ رہنے کو نفاق سمجھتے ہیں۔ میری تو ساری بات کا خلاصہ یہ تھا کہ ایمان کی تجدید کا جو حکم ہے، ایمان کی تجدید کا جو حکم ہے، قرآن میں بھی حدیث میں بھی، اس ایمان کی تجدید کا کیا مطلب ہے؟ صاحب فرمایا اپنے ایمان کو کی تجدید کرتے رہا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا کیسے ایمان کی تجدید کریں؟ آپ نے فرمایا اکثروا من قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی کثرت سے ایمان کی تجدید کرو۔ ہماری بات یاد رکھنا، اس کثرت کا مطلب صرف انفرادی ذکر نہیں ہے، اس کا مطلب انفرادی ذکر نہیں، اس کثرت کا مطلب صرف انفرادی ذکر نہیں ہے، بلکہ ایمان کی تجدید کا ہونا کثرت ذکر سے اور لا الہ الا اللہ کی کثرت سے ایمان کی تجدید کا مطلب اور تعلق یہ ہے کہ کائنات جتنی شکلوں سے بھری ہوئی ہے اور ان شکلوں میں پڑھنے والے مسلمان ان شکلوں کو اپنا مقتدی بنا چکے ہیں اور ان شکلوں کے تابع ہو کر چل رہے ہیں، آپ ان ساری شکلوں کا قدرت کے مقابلے میں انکار کریں، اس سے آپ کے ایمان کی تجدید ہوگی، آپ کے ایمان اکثر من قول لا الہ الا اللہ، یہ سوال کا جواب ہے۔ صحابہ نے عرض کیا ایمان کی تجدید کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا اکثر من قول لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ کے مفہوم کی بکثرت دعوت دینا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، لا الہ الا اللہ کے مفہوم کی بکثرت دعوت دینا یہ ایمان کی تجدید کا طریقہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کے مفہوم کی بکثرت دعوت دینا یہ ایمان کی تجدید کا طریقہ ہے۔ آپ یہ خیال نہ کیجیے گا صرف کہ لا الہ الا اللہ کی کثرت سے ایمان کی تجدید ہوتی ہے، بلکہ اس کی کثرت کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کائنات شکلوں سے بھری ہوئی ہے، آپ قدرت کے مقابلے میں اگر روزانہ شکلوں کا انکار کرنے کو اپنا معمول بنائیں تو آپ کے ایمان کی تجدید ہوگی، آپ کے ایمان کی تجدید ہوگی۔ یہی مطلب ہے مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کرنے کا، کہ لوگوں کو شکلوں کے ماحول سے نکال کر اللہ کے گھر میں اور عمل کے ماحول میں لا کر یہ سمجھاؤ کہ شکلوں سے نہیں ہوتا، اللہ کرنے والے ہیں۔ یہ ایمان کی تجدید کا یہی مطلب ہے اور یہی صحابہ کرام کی نقل و حرکت کا اصل مقصد ہے۔ میں سے بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، صحابہ کا یہ کہنا قم بنا نؤمن ساعتا اجلس بنا نؤمن ساعتا، یہ تھوڑی دیر کے لیے ایمان لائیں، یہی ایمان کی تجدید کا طریقہ ہے، یہ ایمان کی تجدید کا طریقہ ہے، یہ ایمان کی تجدید کا طریقہ ہے اور یہ ایمان کی تجدید کا مطلب بن گیا۔ اکثر من قول لا الہ الا اللہ، اس سے ایمان کی تجدید اور صحابہ کا ایک دوسرے کو یہ دعوت دینا کہ آؤ پھر پر ایمان لائیں، تو کہیں کہ یہی ایمان کی تجدید کا مطلب ہے۔ ہماری ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اس زمانے میں مسلمان اس کام کو کوئی کام نہیں سمجھتا، جبکہ اللہ کا امر ہے ایمان والوں کے لیے ایمان لانے کا۔
تو میرے دوستوں عزیزوں، ساری بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ آپ جس کیفیت کے ساتھ ایمان کے حلقوں میں ہیں، اس کیفیت کو اپنے شعبوں میں لے کر جائیے، اس کیفیت کو اپنے شعبوں میں لے کر جائیے، اس کیفیت کو اپنے شعبوں میں لے کر جائیے، تب کہا جائے گا کہ آپ ایمان والے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ اس کیفیت کو تجارت کے شعبے میں نہیں لے جاتے تو تجارت کی غفلت، تجارت میں غفلت، وہ تجارت کا اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے سے ہٹ جانا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر تمہاری تجارت قوم شعیب کی تجارت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر تم یہاں سے عدالت میں انصاف لے کر نہیں جا رہے ہو تو تمہاری عدالت میں ایک کافر کی عدالت میں کوئی فرق نہیں۔ بہت اہم بات ہے، تم یہاں سے یہ ایمان لے کے جاؤ اپنے شعبوں میں، اگر وہ شعبے حکم پر قائم ہو رہے ہیں پھر تو تم یہاں سے ایمان لے کر جا رہے ہو، اور اگر یہ شعبے تمہارے حکم پر نہیں آتے تو پھر تم یہاں سے ایمان لے کر نہیں جا رہے۔ سیدھی بات ہے۔ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ پہلے فرمایا، اقامۃ الصلاۃ بعد میں فرمایا۔ اگر صرف ایک تاجر کا ذکر اتنا ہے کہ اس کو نماز یاد آ جاتی ہے تجارت میں، ہم عرض کرتے ہیں نہیں، یہ تو بعد میں کہا ہے وہ اقامۃ الصلاۃ، اس سے پہلے جو لفظ ہے قرآن میں اس پر غور کریں۔ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کم سے کم اتنا ایمان تو فرض ہے ان کے ذمے کہ جو ان کو تجارت میں حکم کے خلاف تجارت کرنے سے روک دے، ان کو ان کی تجارت حرام سے روک دے۔ اتنا ایمان ہر مسلمان کے ذمے فرض عین ہے، اتنا ایمان فرض عین، اتنا ایمان ہر مسلمان کے ذمے فرض عین ہے، جتنا ایمان اس کو تجارت میں حکم توڑنے سے روک دے۔ یہ ایمان کم سے کم ایمان ہے، یہ ایمان کم سے کم اتنا ایمان، کم سے کم یہ ایمان ہے۔ اسے میں نے عرض کیا کہ قرآن کی آیتوں میں اور احادیث میں ایمان کو غور کیا جائے۔ کہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا ایمان کے بارے میں، کہیں صحابہ نے آپ سے سوال کیا ایمان کے بارے میں، جہاں صحابہ نے آپ سے ایمان کے بارے میں سوال کیا وہاں آپ کا جواب بطور تعلیم کے ہے کہ ایمان اسے کہتے ہیں۔ جہاں آپ نے سوال کیا صحابہ سے وہ اس تعلیم کے بعد امتحان ہے کہ ہم دیکھیں تو صحیح کہ تم نے ہم سے جو سیکھا تھا وہ سیکھا ہوا کیا ہے، آیا وہ تمہارے ذہن میں کوئی تصور ہے ایمان کا یا کوئی حقیقت ہے؟ اس سے آپ غور کریں گے کہ احادیث میں ایمان کو سوال جواب میں بیان کیا گیا ہے۔ آپ کا سوال صحابی کا جواب، صحابی کا سوال آپ کا جواب۔ آپ نے فرمایا جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ آپ سب کے ذہن میں یہ ہے، ہم سب کے ذہن میں یہ ہے کہ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے۔ میں کہتا ہوں نیت کا اس سے کچھ دور کا بھی تعلق نہیں، جس طرح ایمان کا تعلق عمل سے نہیں ہے، اس سے ہم عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ایمان کا تعلق صرف نیت سے نہیں ہے، ایمان کا تعلق نیت سے نہیں، نیت تو عمل کا حصہ ہے، نیت تو عمل کا حصہ ہے۔ میں تو عرض کر رہا ہوں کہ جاننے کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں، اور صرف اچھی نیت سے اخلاص سے کلمہ پڑھ لینا یہ کلمہ کا اخلاص نہیں۔
یہ کلمے کے اخلاص ہے۔ آپ نے نہیں فرمایا جواب میں کہ کہنے والے کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے، آپ نے فرمایا جس نے کلمہ اخلاص کے ساتھ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ صحابی نے سوال کیا کہ اس کا اخلاص کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جواب میں کہ اس کا اخلاص یہ ہے کہ یہ مومن کو حرام سے روک دے، مومن کو حرام سے روک دے، یہ مومن کو حرام دے۔ میں خیال کرتا ہوں کہ مومن کو ایمان لانے کا حکم اس لیے کہ اگر ایمان کو آپ ایمان کی علامتوں میں غور کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کو اپنے اندر ایمان تلاش کرنا پڑے گا کہ ایمان ہے کہاں۔ اچھی بات ہے، اگر ایمان کو ایمان کی شرائط میں اور ایمان کو ایمان کی علامتوں میں غور کرو تو مومن کو تلاش کرنا پڑے گا کہ میرا کہ ایمان ہے کہاں۔ یہاں تک روایت سے ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص منکر کو دیکھ کر غمگین نہیں ہوتا تو تلاش کرنا پڑے گا اس کے دل میں کہ ایمان کی کوئی رمق باقی ہے یا نہیں۔ اگر مومن منکر کو دیکھ کر غمگین نہیں ہوتا تو تلاش کرنا پڑے گا کہ اس میں ایمان کی کوئی رمق باقی ہے یا نہیں۔ تو میرے دوستو عزیزو، احادیث کا غور کیا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ کلمہ کے اخلاص یہ ہے کہ مومن کو حرام سے روک دے۔ کہیں آپ نے سوال کیا صحابی سے، کہ آپ نے سوال کیا صحابی سے، فرمایا کیف اصبحت یا حارث یا کیف اصبحت یا عوف، یہ دونوں روایتیں ملتی ہیں۔ کس حال میں صبح کر رہے ہو؟ انہوں نے نیند سے اٹھ کر کہا اصبحت مومن حقا، کہ میں صبح کر رہا ہوں ایمان کے کمال کے ساتھ، ایمان کی حقیقت کے ساتھ۔ فرمایا کیا حقیقت تمہارے ایمان؟ عرض کیا کہ میرے ایمان کی حقیقت اور اس کا کمال یہ ہے کہ میں نے دنیا سے رخ پھیر لیا ہے، دنیا سے رخ پھیر لیا۔ رات گزرتی ہے عبادت میں، دن گزرتا ہے روزے میں، یہ پہلا جواب ہے۔ جنت دوزخ اس کی ساری خبریں بعد میں ملیں گی اس روایت میں، پہلا جواب یہ ہے، اس لیے کہ دین کے تمام احکام میں اور انسانوں کے تمام حقوق میں آدمی احکام جب توڑتا ہے جب رخ دنیا کی طرف ہو جاتا ہے۔ مجھے پہلا جواب یہ دیا ہے کہ نماز کا قائم ہونا اور انصاف ہونا اور ظلم نہ ہونا اور حقوق کا ادا کرنا اور فرائض کا ادا کرنا، یہ سارا کا سارا بعد میں، جنت دوزخ سب بعد میں۔ پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ میں نے دنیا سے رخ پھیر لیا ہے، کیونکہ اگر دنیا سے رخ پھیر لیا ہے پھر تو غیب کی تمام چیزیں مشاہد ہو جائیں گی۔ سمجھتے تھے کہ اگر کوئی شخص ہمالیہ پہاڑ کی طرف پیٹ کر لے تو اس کو سامنے پڑا ہوا جو کا دانہ نظر آئے گا، ہمالیہ پہاڑ نظر نہیں آئے گا۔ آپ اندازہ کر لیں کہ وہ پہاڑ اتنا بڑا ہے، اگر رخ اس کی طرف نہیں ہے تو ہمالیہ پہاڑ نظر نہیں آئے گا، جو کا دانہ پڑا ہوا نظر آ جائے گا، کیونکہ رخ اس طرف ہے، رخ اس طرف ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ سارے گناہوں کا سبب اور سارے حقوق کی پامالی کا سبب وہ تو صرف دنیا کی محبت ہے نا، صرف دنیا کی۔ میں حب الدنیا رأس کل خطیئہ، سارے گناہوں کا سبب چاہے وہ حقوق اللہ یا حقوق العباد، ان حقوق کے ضائع ہونے کا جو بنیادی سبب ہے وہ صرف دنیا کی محبت ہے اور کچھ نہیں۔ آدمی غبن کرتا ہے تو دنیا کی محبت کے لیے، حق مارتا ہے یتیم کا دنیا کی محبت کے لیے، چوری کرتا ہے دنیا کی محبت کے لیے، ڈنڈی مارتا ہے دنیا کی محبت کے لیے، ملاوٹ کرتا ہے دنیا کی محبت کے لیے، سود کھاتا ہے دنیا کی محبت کے لیے۔ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ کو اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں ملے گی دنیا میں احکام کے ٹوٹنے کی، اور کوئی وجہ نہیں ملے گی آپ کو خیانتوں کی، سوائے
سوائے دنیا کی، یہ بنیاد ہے۔ ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ جن صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے اٹھا کر پوچھ رہے ہیں کیف اصبحت یا حارث، وہ جواب کیا دے رہے ہیں، ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ حالانکہ پہلا جواب یہ ہے، حالانکہ آپ کہتے ہیں کہ جنت کے وجود پر ایمان لاؤ، جہنم کے وجود پر ایمان لاؤ، عذاب قبر پر ایمان لاؤ، ملائکہ پر ایمان لاؤ، یہ سب بعد میں، میدان حشر کی سارا منظر بعد میں بیان کیا انہوں نے۔ میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ صحابی اپنے ایمان کے کمال کا بیان کہاں سے کر رہے ہیں، یہ سوال ہے۔ یہ اس سے نہیں کہہ رہے جی میں مانتا ہوں جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہیں، وہ تو بات کی چیز ہے۔ آپ سوچئے کمال ایمان کو وہ جنت دوزخ سے بیان نہیں کر رہے، وہ کمال ایمان میں جو پہلا جواب ہے ان کا اور ابن مالک کا پہلا جواب یہ ہے کہ میں نے دنیا سے رخ پھیر لیا ہے۔ اب ان کو دنیا سے رخ پھیرنے کے بعد جو سارے احوال حشر کے بیان کر رہے ہیں، کہیں کہ صحابہ نے رخ صحیح کر لیا تھا، وہ آخرت کی طرف سے مطمئن تھے، ہم غافل ہیں۔ دونوں میں بہت بڑا فرق، ایک اطمینان ایک غفلت۔ ہم مطمئن نہیں ہیں، صحابہ آخرت کی طرف سے مطمئن تھے۔ عمر نے فرمایا تھا کہ فرشتوں سے میں نمٹوں گا، اگر مجھ سے آ کر وہ قبر میں سوال کریں گے تو میں ان سے نمٹ لوں گا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ قبر کے سوالات کے جوابات میں اتنے پکے اور پختہ تھے کہ آپ نے لاکھ منکر نکیر کا خطرناک منظر بیان کیا، لیکن جواب میں کہا کہ نہیں، میں اس سے ڈرنے والا نہیں ہوں، اور میں ان کو ایسا جواب دوں گا کہ وہ لاجواب ہو کر اللہ کے یہاں واپس جائیں گے۔ اور ہوا بھی ہے، کہ عمر تم ایسا سوال کر بیٹھو گے فرشتوں سے کہ فرشتے لاجواب ہو کر واپس چلے جائیں گے اللہ کے یہاں اور کہیں گے تو نے ہمیں بھیجا تھا عمر سے پوچھنے کے لیے، عمر نے ہم پر سوال کھڑا کر دیا کہ تمہارے میں اپنے نبی کو تم سے زیادہ جانتا ہوں، دین کو تم سے زیادہ جانتا ہوں، اب میں رب کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ فرق یہ ہے کہ ہم قبر کے سوالات کی طرف سے غافل ہیں، صحابہ مطمئن تھے۔ صحابہ سے کہا بھی گیا، صحابہ خود فرماتے ہیں کہ ہم شروع میں قرآن پڑھ کر رویا کرتے تھے، قرآن پڑھ کر رویا کرتے، پھر جو ہمارے دل مطمئن ہو گئے اللہ کے وعدوں کے ساتھ، تو پھر ہمارے دل مطمئن ہو گئے اللہ کے وعدوں کے ساتھ۔ ورنہ یہ بات نہیں تھی کہ ان کو رونا نہیں آتا تو یہ نعوذ باللہ کوئی خیال یہ کرے کہ بھائی اگر رونا نہیں آتا تو ایمان کمزور ہے، یہ بات نہیں ہے۔ بلکہ ایک حدیث عجیب ہے، ایک صحابی نے آپ سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ میں قرآن تو پڑھتا ہوں، پابندی، قرآن تو پڑھتا ہوں پابندی چھوڑتا نہیں، لیکن قرآن پڑھنے میں کیفیت اور قرآن پڑھنے میں دل جمی نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تو تمہارے دل کے ایمان سے لبریز ہونے کی علامت ہے۔ قرآن تو پڑھتا ہوں لیکن دل جمی نہیں، ہاں بہت اہم بات ہے۔ صحابی کا سوال ہے کہ اصل میں قرآن تو پڑھتا ہوں لیکن کیفیت اور دل جمعی نہیں ہوتی، پڑھنے کو تو پڑھتا ہوں دل جمعی نہیں ہوتی، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ایمان کی منافی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ تمہارا دل ایمان سے لبریز ہو چکا ہے، یہ اس کی علامت ہے۔ آخر اس حدیث سے کیا مطلب؟ یہ حدیث سے کیا مطلب کہ صحابی شکایت کر رہے کہ جی قرآن پڑھتا ہوں دل جمی نہیں ہوتی، اور قرآن پڑھتا ہوں تو کیفیت نہیں ہوتی۔
اور آپ کا جواب یہ کہ یہ تمہارے دل کے ایمان سے، اللہ اکبر، آپ غور تو کریں، صحابی تو اپنی کمزوری بیان کر رہے اور آپ جواب میں ایمان کا کمال بیان کر رہے کہ ہاں یہ تمہارے ایمان کے کمال کی علامت ہے یہ، اور تمہارا ایمان، تمہارا دل ایمان سے لبریز ہو چکا ہے۔ تمہارا دل ایمان سے لبریز ہو چکا ہے، اس کی علامت ہے کہ تمہیں تلاوت میں دل جمی نہیں ہوتی اور تلاوت میں کیفیت پیدا نہیں ہوتی، یہ تمہارے دل کے ایمان سے لبریز ہونے کی علامت ہے۔ کیا مطلب اس روایت سے؟ میں عرض کرتا ہوں، انسان عمل کا مکلف ہے، انسان عمل کا مکلف ہے، کیفیت کا مکلف نہیں، کیفیت کا مکلف نہیں، عمل کا مکلف ہے۔ کیوں کیفیت کا مکلف کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ کیفیت تو ایک حال ہے اور حال میں ٹھہراؤ نہیں ہے۔ اگر تم نے کیفیت کو بنیاد بنایا تو جب تمہیں کیفیت ہوگی تو تم عمل کرو گے، جب کیفیت نہیں ہوگی تو تم عمل چھوڑ دو گے۔ کیفیت میں استمرار نہیں ہے لیکن حکم میں استمرار ہے، حکم میں استمرار ہے، کیفیت استمرار نہیں ہے۔ تو جس چیز میں استقرار نہیں ہے وہ عمل کی بنیاد نہیں بن سکتی، جس چیز میں استقرار نہیں ہے وہ بنیاد نہیں بن سکتی۔ اس لیے میں کہتا ہوں، بلکہ روایتوں میں ملتا ہے کہ کسی بھی عمل کے کرنے کی بنیاد اللہ کا امر ہے، اللہ کا امر ہے، اللہ تیرا حکم ہے کر رہا ہوں۔ اسی لیے احادیث میں ملے گا کہ دل نہ چاہنے کے وقت کا عمل پر جو اجر ملے گا وہ دل چاہنے کے مقابلے میں ڈبل ملے گا۔ دیکھیے آپ عمل میں دل لگ رہا ہو تو آپ کو اکہرا اجر ملے گا، اور اگر آپ کا عمل میں دل نہیں لگ رہا ہے اور آپ دل کو مجبور کر رہے ہیں نماز پر، تلاوت پر، کہیں کہ نفس کو مجبور کرنے کا اجر الگ ہے، عمل کا اجر الگ ہے۔ صحیح ہے نا؟ اس وقت کیا ملے گا؟ ڈبل اجر ملے گا، ڈبل اجر ملے گا۔ ایک عمل، ایک اجر عمل کا ملے گا، ایک اجر اجبار کا ملے گا، ایک اجر اجبار کا، کہ آپ نے مجبور کیا ہے اپنے نفس کو، اپنے نفس کو مجبور کیا، اپنے نفس کو آپ نے مجبور کیا ہے۔ موالیاسا کا محفوظ ہے، سمجھتے تھے کہ کسی بھی عمل کی بنیاد کیفیت نہیں ہے، عمل کی بنیاد کیفیت نہیں، کسی عمل کی بنیاد کیفیت نہیں ہے، امر ہے۔ کیا ہے؟ امر ہے۔ اس لیے میری بات یاد رکھنا کہ جو لوگ کیفیت دیکھتے ہیں ان کو عمل پر استقامت نہیں ہوتی، عمل پر استقامت نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ شیطان کو یہ بل کا حاصل ہے، یہ بات دھیان سے سننا، شیطان کو یہ قوت حاصل ہے کہ وہ عمل کی حلاوت کو چھپاتا ہے، عمل کے کڑواہٹ کو ظاہر کرتا ہے، اور گناہ کی حلاوت کو ظاہر کرتا ہے اور گناہ کی کڑواہٹ کو چھپاتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ لوگوں کو عمل میں دل نہیں لگتا، گناہ میں دل لگتا ہے، کیونکہ شیطان کے پاس یہ قوت اللہ کی طرف کو ملی ہوئی ہے، شیطان کی قوت حاصل ہے کہ وہ عمل کی حلاوت کو چھپاتا ہے اور عمل کی کڑواہٹ کو ظاہر کرتا ہے، اور گناہ کی حلاوت کو ظاہر کرتا ہے اور گناہ کی کڑواہٹ کو چھپا لیتا ہے، گناہ کی کڑواہٹ کو چھپا لیتا ہے۔ اور شیطان کو یہ بل کا حاصل ہے کہ وہ عمل کرنے والے کی کیفیت میں اور عمل کے درمیان شیطان داخل ہو جاتا ہے، تو آدمی کے عمل چھوڑ دیتا ہے کہ کچھ مزہ نہیں آ رہا، کوئی کیفیت نہیں ہے۔
کوئی کیفیت ہی نہیں ہے. اس نے فرمایا کہ کسی چیز سے مایوس ہونا یہ کفر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کے کسی کو حکم سے چھڑوانے کی طرف لے جانے کا سب ایک بہترین راستہ اس کے پاس یہ ہے کہ وہ کیفیت کو چھپا لیتا ہے اور عمل کرنے والے سے کہتا ہے کہ تمہارے عمل میں کوئی کیفیت تو ہے نہیں. جو میں نے ایک سال عرض کیا کہ بندہ عمل میں معمور ہے. بندہ عمل میں معمور ہے کہ اللہ کا حکم اس سے کر رہا ہوں. کیفیت ہو تو ہو، نہ ہو تو نہ ہو. کیفیت کوئی چیز نہیں ہے. کیفیت کوئی چیز نہیں. اللہ کا امر اصل ہے کہ اللہ کے امر کو، اللہ کا حکم اور عمل اس کے عمل کی وجہ سے کرو. یہ اللہ کا حکم ہے. تو ہم نے عرض کیا کہ ساری، یعنی کہنا چاہیے کہ سارے گناہوں کا سبب اور ساری بدکاریوں کا سبب وہ ایک بنیادی چیز یہ تھی، دنیا کی محبت. انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ میں نے رخ پھیر لیا ہے دنیا سے آخرت کی طرف. اس کا اثر یہ ہے، اس کا اثر یہ ہے کہ دن روزے میں گزرتا ہے، رات عبادت میں گزرتی ہے. تو ہم نے عرض کیا کہ صحابہ کرام کے جوابات میں ایمان کے کمال کو تلاش کرو. ایمان کا کمال کیا ہے؟ ایمان کا کمال کیا ہے؟ کیونکہ وہ کمال ایمان صحابہ کرام کے واقعات میں ملے گا. اس لیے کہ جب ان کو نمونہ بنایا گیا ہے تو پھر ان سے نیچے اتر کر ایمان تو کہیں ملے گا نہیں. سچی بات ہے. یہ میرے دوستوں، سر سے لے کر پیر تک ایمان اس طرح شرائط کیے ہوئے ہے مومن کے اندر، جس طرح روح شرائط کیے ہوئے. سر سے لے کر پیر تک جس طرح روح انسان کے بدن میں شرائط کیے ہوئے ہے کہ سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک ہر چیز میں روح ہے. کیونکہ اس طرح جتنے بھی احکام ہیں اسلام کے، جتنے بھی احکام ہیں اسلام کے، سب میں ایمان اس طرح پھیلا ہوا ہے، عقائد سے لے کر معاشرے تک. عقائد سے لے کر معاشرے، عقائد سے لے کر معاشرے تک. جو اہمیت ایمان کی عقیدے میں ہے، جو اہمیت ایمان کے عقیدے میں ہے، اور جو ایمان کا جو کمال اور ایمان کا جو حکم عقیدے میں ہے، کہ وہی درجہ ایمان کا معاشرے کے احکام میں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جتنا کفر سے ڈرایا ہے، جتنا آپ نے صحابہ کو کفر سے ڈرایا ہے، اور جتنا آپ نے اپنے صحابہ کو بت پرستی سے ڈرایا ہے، جتنا آپ نے صحابہ کو بت پرستی سے ڈرایا ہے، آپ نے صحابہ کو اتنا ہی ڈرایا ہے غیروں کے طریقوں پر ضرورت کے پورا کرنے سے. یہ دونوں چیزیں برابر ہیں، دونوں برابر ہیں. جو اہمیت اسلام میں بتوں کی پوجا اور بتوں کی عبادت سے بچنے کی ہے، وہی اہمیت ہر مسلمان کے لیے غیروں کے طریقوں کے اختیار کرنے کی وہی اہمیت. اس طرح آپ نے اپنی امت کو بتوں کی عبادت سے دور رکھا ہے، اتنا ہی آپ نے اپنی امت کو غیروں کا معاشرے سے دور رکھا ہے. ایک روایت ہے، اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جو اہمیت عقیدے کی ہے وہ اہمیت معاشرے کی ہے. اہمیت عقیدے کی ہے وہ اہمیت معاشرے کی. صحابہ نے دیکھا کہ کفار جب فارغ ہوتے ہیں جنگ سے تو یہ اپنے ہتھیار ایک طرف پر لٹکا دیتے ہیں. صحابہ کو اچھا لگا ہے طریقہ کہ ہتھیاروں کی حفاظت بھی ہے، سہولت بھی ہے. صحابہ نے عرض کیا آپ سے
کیا آپ اجازت دیں گے ہمیں ہم بھی ان کی طرح ایک درخت ایسا متعین کر لیں جس پر اپنے ہتھیار لٹکا دیا کریں؟ آپ نے فرمایا تمہارا مجھ سے یہ مطالبہ کرنا کہ ان کفار کی طرح ہم بھی ایک طرف ہتھیار لٹکانے کے لیے کر لیں، تمہارا مجھ سے یہ مطالبہ کرنا بالکل ایسا ہے جیسا بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے ایک بت کا مطالبہ کیا تھا بت کی پوجا ہوتا ہوا دیکھ کر۔ آپ ذرا خود کہاں بت پرستی، کہاں بت پرستی، کہاں ایک وقتی ضرورت کو کفار کے طریقے پر پورا کرنا۔ پر یہ روایت فرمایا تمہارا مجھ سے مطالبہ کرنا کہ ہم بھی ایک طرف ایسا کر لیتے ہیں ان کی طرح ہم بھی کر لیں۔ فرمایا کہ تمہارا ان کی مشابہت اختیار کرنا، تمہارا کفار کی مشابہت اختیار کرنا صرف ایک ضرورت میں وہ ان کی بت پرستی کی طرح ہے۔ سنو تو صحیح، میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ ایمان کا تعلق صرف فرائض کے ادا کرنے اور شرکیات سے بچنے کا نام ایمان ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایمان فرائض اور عقائد سے لے کر اللہ کی توحید سے لے کر معاشرے کے چھوٹے چھوٹے تقاضے اور مسلمان کی اپنی جسمانی ضروریات اور مسلمان کی فطری تقاضوں تک ایمان پھیلا ہوا ہے۔ ہم یاد کرنا چاہتے ہیں صرف یہ دیکھا جائے گا کہ اگر کہیں نماز کا چھوڑنا کفر ہے اور زکوٰۃ کا نہ دینا اسلام کا ناقص کرنا ہے، صرف یہاں تک ایمان محدود نہیں ہے فرائض کے ادا کرنے تک، بلکہ ایمان میں نے عرض کیا جس طرح سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک ہر حصے میں روح ہے، اس طرح تمام احکام کے اندر ایمان پھیلا ہوا ہے، چاہے وہ حکم عقائد کی لائن کا ہو، فرائض کی لائن کا ہو، زکوٰۃ حج روزے کی لائن کا ہو، یا وہ حکم معاملات کی لائن کا ہو، یا وہ حکم اخلاق کی لائن کا ہو، یا وہ حکم معاشرے کی لائن کا ہو، سب میں ایمان برابر پھیلا ہوا۔ اس لیے ہم نے عرض کیا کہ یہ جو حکم ہے آمنو کما آمن الناس، یہ اس کا مطلب یہ تھا، اس کا مطلب یہ تھا کہ صحابہ کی طرح ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی 100% صحابہ کے طریقے پر لاؤ۔ زندگی 100% اگر اس پر ہے تو ایمان کامل ہے، اور اگر اس پر نہیں ہے تو ایمان ناقص ہے۔ میں پھر عرض کرتا ہوں، ظلم کیا ان لوگوں نے جنہوں نے ایمان کے درجے بنائے اور درجے بنا کر ایمان کو تقسیم کر دیا، ایمان کو تقسیم کر دیا۔ آپ کسی مشین کے پارٹ کھول دیں اور ان کو الگ الگ رکھ دیں تو میں کہتا ہوں کہ اس مشین سے کوئی چیز بننا یا اس سے کوئی فائدہ حاصل کرنا ممکن، ایک پرزہ کم ہو جائے مشین کا، ایک پرزہ ہم ایک صاحب کے یہاں گئے، ان کی بڑی فیکٹری تھی، ایک جگہ سے گزر رہے تھے، جی عصر کی نماز پڑھنی ہے کہ جی یہاں ہماری فیکٹری ہے، یہاں پڑھنی ہے۔ فیکٹری میں گئے، ان کی فیکٹری میں کانچ بنتا تھا، کانچ شیشہ، جرمن کی مشین دکھ رہا ہے کہ ہماری مشین کہ دعا کر دیجیے یہ مشین بند پڑی ہے، اس کی وجہ سے کروڑوں روپے کا نقصان ہے، کروڑوں کا نقصان ہے، باقی چل رہی ہے تو یہ ایک بند ہے، کیوں بند ہے؟ ہاتھ میں اٹھا کے لائے اتنا سا پرزہ چھوٹا سا، کہ یہ پرزہ ہے، یہ جرمنی سے آنا ہے، اس کے آنے میں دیر ہو رہی ہے، اس پرزے کے بغیر یہ اتنی لمبی مشین ہے، یہ اس سے ہی چل رہی۔ میں نے کہا تمہاری مشین تو تم جانو، مجھے تو یہ معلوم ہوا ہے اس سے کہ اگر تم اتنی بڑی مشین سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے ایک پرزے کے ناقص ہونے پر، تو مسلمان ناقص دین پر اللہ کی ذات سے فائدے کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ میں تو یہ تو ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ اگر 10% دین ہے 10% فائدہ ہوگا، 20% دین کی وجہ سے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔
اس لیے کہ وعدہ کمال دین پر ہے، ناقص دین پر کوئی وعدہ نہیں۔ تمہیں حیرت ہوگی اور برا لگے گا سن کر، ناقص دین پر منافقین چلا کرتے تھے، وہ بھی وہ مطمئن تھے۔ ناقص دین پر منافقین چلتے تھے، وہ مطمئن تھے۔ ناقص دین پر منافقین چلتے تھے اور مطمئن تھے۔ ناقص اور ناقص دین کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، ناقص دین یہ ہوتا ہے کہ جہاں تمہیں نقصان نظر آئے وہاں چھوڑ دو، جہاں نفع نظر آئے وہاں، میں کہتا ہوں نفع بھی چھوڑ دو، نفع بھی چھوڑ دو۔ آج کل کا مسلمان اس میں ہے کہ اگر دنیا کا نقصان ہوتا ہے تو دین چھوڑ دینا چاہیے، اور جہاں تمہارا دنیا کا نقصان نہ ہو وہاں دین بھی اختیار کر دو۔ بالکل یہ کیفیت منافقین کی تھی کہ جہاں ان کو خطرہ ہوتا تھا جان کا یا مال کا وہاں پیچھے رہتے تھے، اور جہاں ان کو امید ہوتی تھی مال غنیمت کی وہاں وہ آگے ہوتے تھے۔ جہاں غلبے کی امید ہے وہاں آگے، جہاں شکست کا خطرہ ہے وہاں پیچھے۔ سلمان اس پر چل رہا ہے، اللہ اکبر۔ اس ناقص دین کے ساتھ مسلمان اللہ سے امیدیں کیے ہوئے، ناقص دین کے ساتھ مسلمان اللہ سے امیدیں کیے ہوئے۔ لیکن میں عرض کر چکا ہوں کہ اگر کوئی ناقص مشین ہے، ایک پرزہ بھی اس کا کم ہے تو اس سے آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اس کے اجزاء کا مکمل ہونا لازم ہے۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں، میں یہی عرض کرتا ہوں کہ قرآن نے قد افلح المؤمنون کہہ کر یہی بیان کیا ہے کہ اگر ایمان کے سارے تقاضے احکام پورے ہو رہے ہیں تو تم کامیاب ہو ورنہ ناکام ہو۔ ہمارا تم سے ناقص دین پر کوئی وعدہ نہیں، ناقص دین پر کوئی وعدہ نہیں۔ اس لیے میرے بزرگ دوستوں عزیزو، ایمان چھپنے کی چیز نہیں ہے، ایمان چھپنے کی چیز، ایمان چھپنے والی چیز نہیں، ایمان چھپنے والی چیز نہیں ہے۔ کیونکہ جس طرح نفاق ظاہر ہو کر رہے گا اپنی علامتوں کے ساتھ، ایمان ظاہر ہو کر رہے گا اپنی علامتوں کے ساتھ۔ اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا آج کل کہ بھائی کسی کے ظاہر کو مت دیکھو، ایمان دل کی چیز ہے، ٹھیک ہے، یہ میں آپ سے یقین سے بات کرتا ہوں کہ یہ مشورہ شیطان نے دیا ہوا ہے۔ شیطان نے آپ کو ایسا مشورہ دیا ہوا ہے کہ وہ آپ سے معاشرے کے لائن کے حرام کام کروا لے گا، اور وہ آپ کی شکل، آپ کی صورت، اور وہ آپ کے حلیہ اور وہ آپ کے لباس کو 100% آپ کو یہودی بنائے رکھے گا۔ میں تم سے کھل کر کہہ رہا ہوں، آپ کو کیا بنائے رکھے گا؟ آپ کو یہودی بنائے رکھے گا، اور آپ سے یہ کہلوائے گا کہ ایمان دل کی چیز ہے۔ آپ میری تہجد دیکھیے، میرا ذکر دیکھیے، میری تلاوت دیکھیے، آپ کو نہیں معلوم میں رات کو آدھی رات تک عبادت کرتا ہوں، آپ کو کیا معلوم؟ آپ میرے ظاہر کو مت دیکھیے، ایمان دل کی چیز ہے۔ یہ اس دھوکے میں مسلمانوں کی اکثریت پڑی ہوئی ہے۔ عمل کرنے والوں کی بات کر رہا ہوں، عمل کرنے والوں کی بات، یہ عمل کرنے والوں کی بات کر رہا ہوں کہ شیطان نے ان کو یہ پٹی پڑھائی ہے کہ آپ خود مت دیکھیے، کیونکہ ایمان دل کی چیز ہے۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں ایمان دل کی چیز نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں ایمان دل کی چیز ہے، میں کہتا ہوں ایمان دل کی چیز نہیں ہے، ایمان دل کی چیز۔ ایمان سر سے لے کر پیر تک اسلامی معاشرے میں ظاہر ہوتا ہے تو ایمان ہے، ورنہ اللہ کی قسم ایمان نہیں ہے، پکی پکی بات ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ اگر آپ کے حلیے سے ایمان ظاہر ہوتا ہے تو ایمان ہے، اور اگر آپ کہتے ہیں میری تہجد، میرا ذکر، میری تلاوت اور میری راتوں کے اللہ کے ساتھ خلوت، حضرت فرماتے ہیں ہمیں اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ کیا کہتے ہیں
ہمارے ہاں اس کا کوئی اعتبار نہیں کہ آپ رات کو نماز کیسی پڑھتے ہیں اور آپ تلاوت کیسی کرتے ہیں اور آپ کا اللہ کا کیا تعلق ہے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، تم جانو تمہارا اللہ جانے۔ یہاں خبر کا قول ہے، ہم تو آپ کی کیا دیکھیں گے، ہم تو آپ کے ظاہر کو دیکھیں گے، ہم تو آپ کے ظاہر کو دیکھیں گے کہ آپ ظاہر میں اتباع سنت کریں یا نہیں۔ صاحب سے بات کرتا ہوں کہ جو آدمی اتباع سنت پر نہیں ہے، خدا کی قسم اس کا ایمان ناقص ہے۔ ایمان جو آدمی اتباع سنت پر نہیں، اس کا ایمان ناقص ہے، پکی بات ہے۔ سب کہہ رہے نا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، سیدھی بات ہے۔ اگر میرا طریقہ استنجا آپ کا طریقہ استنجا نبی کے طریقے استنجا کے مطابق نہیں ہے تو ایمان میں فرق ہے۔ آپ کہاں سو رہے ہیں؟ سیدھی بات ہے۔ کیوں؟ کہ اگر استنجا اگر مسلمان کا نبی کے طریقے پر نہیں ہے تو اس کا تعلق صرف استنجے سے نہیں ہے، اس کا تعلق اسلام کے رکن نماز سے ہے۔ اس کا تعلق ہماری بات یاد رکھیں، اگر آپ کے استنجے کا طریقہ نبی کے طریقے کے خلاف ہے تو اس کا تعلق استنجے سے نہیں ہے، صرف اس کا تعلق براہ راست نماز سے ہے، اسلام کے رکن سے ہے۔ منافقین نے یہ ایمان والوں پر اعتراض کیا، بہت عجیب بات ہے، یہ بھی تمہارے نبی کیا نبی ہیں، استنجے کا طریقہ بتا رہے ہیں، استنجا اس طرح جاؤ کر دو، استنجے میں کیا بات ہے کہ نہیں استنجا اس طرح کرو، تو یہ تمہارے نبی کیا استنجا کا بھی طریقہ بتاتے ہیں، اتنی معمولی بات۔ علماء نے لکھا ہے کہ منافقین کا استنجے کی سنت پر اعتراض کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ منافقین نماز کو نماز نہیں سمجھتے۔ یہ لکھا علماء نے کہ منافقین کا استنجے کے اہتمام پر اعتراض کرنا یہ اس لیے ہے کیونکہ ان کے نزدیک نماز کوئی چیز نہیں ہے، کہ اگر نماز کی اہمیت ہوتی ان کے نزدیک تو طہارت کی اہمیت ہوتی۔ سمجھ رہے ہماری بات؟ بیت الخلاء میں استنجا کیسے کرنا ہے، اگر اس سنت پر عمل نہیں ہوگا تو اس سنت پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے نماز کا فریضہ متاثر ہوگا، اس لیے کہ طہارت کا کمال سنت کے اتباع پر ہے اور نماز کا مدار کمال طہارت پر ہے۔ نماز کا کمال طہارت، سیدھی بات، نماز کا کمال کمال طہارت پر ہے اور کمال طہارت اتباع سنت پر ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ منافقین کا استنجے کے طریقے پر اعتراض کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے نزدیک نماز کوئی چیز نہیں، نماز یہ وجہ تھی۔ تو میرے دوستوں جو ہم نے عرض کیا کہ یہ ہے ایمان جو پھیلا ہوا ہے عقائد سے لے کر معاشرے تک، اس لیے ہم نے عرض کیا کہ یہ شیطان کا مشورہ ہے اور یہ شیطان کا حربہ ہے بہت بڑا، اور اس میں اچھے پڑھے لکھے دیندار مسلمان شیطان کی جال میں پھنسے ہوئے ہیں۔ میں آپ سے کھل کر کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں خلی احمد دیکھو، خلی احمد دیکھو، تم ہماری تنہائی کی عبادت سے تم واقف نہیں ہو، ہمارا اللہ کا کیا معاملہ ہے۔ ٹھیک ہے بھیا، تم نے فرمایا تمہارا اللہ کا معاملہ جو ہوا کرے، تمہارا اللہ کا معاملہ جو ہوا کرے، ہم تو تمہارے ظاہر کو دیکھیں گے، جو ظاہری اعتبار سے ہمارے سامنے مسلمان بن کر رہے گا اطاعت کے ساتھ، ہم اس پر اطمینان کریں گے، اعتماد کریں گے، قریب کریں گے۔
وہ جانے تنہائی اس کی اللہ کے ساتھ کیسی ہے وہ جانے. اور یہ بات حقیقت ہے، یہ بات بھی حقیقت ہے کہ جس کی جلوت اللہ کے ساتھ حقیقت میں صحیح ہوگی، جس کی خلوت اللہ کے ساتھ حقیقت میں صحیح ہوگی، جو کہ اس کی اجتماعی زندگی سنت کے مطابق ہوگی. ورنہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک مسلمان کی خلوت اللہ کے ساتھ اچھی ہو، اس کی جلوت خراب ایسے نہیں ہو سکتی. اللہم اجعل سیرتی خیرا من علانیتی، اے اللہ میری تنہائی اچھی بنا دے، میری جو ہے ظاہری زندگی سے میری پوشیدہ زندگی اچھی بنا دے. وجہ علانیتی صالحہ، اور میری اجتماعی زندگی نیک بنا دے. معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کی ظاہری زندگی بگڑی ہوئی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کی خلوت بھی اللہ کے ساتھ بگڑی ہوئی ہے. خلوت بھی اللہ کے ساتھ بگڑی ہوئی، ورنہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک آدمی کی خلوت اللہ کے ساتھ اچھی ہو اور اس کی جلوت بگڑی ہوئی، ایسا نہیں ہو سکتا. میں نے عرض کیا کہ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ایمان، دل میں ایمان کے کمال کی علامت یہ ہے کہ مسلمان سنت کے حلیے پر نظر آئے. ورنہ یہ کہنا کہ ایمان دل کی چیز ظاہر کو مت دیکھو، یہ خیال غلط خیال. آپ نے صاف فرمایا، حضرت مقداد نے ایک مشرک پر حملہ کیا جس نے ان کا ایک ہاتھ کاٹ دیا تھا. مقداد بار بار گیا تھا، اس نے میرا ایک ہاتھ کاٹ دیا. میں نے تلوار دوسرے ہاتھ میں لے کر اس کا پیچھا کیا اور اس کے جب سر پر تلوار آئی تو اس نے کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ. آپ نے فرمایا کہ مقداد تم نے اس کو قتل کر دیا کہ یا رسول اللہ وہ تو ظاہری طور پر صرف جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا تھا، میں نے اس کے ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کیا ہے کہ یہ مومن نہیں ہے. آپ نے فرمایا اے مقداد تم اس کا دل پھاڑ کر بھی دیکھ لیتے تب بھی تمہیں وہاں کلمہ لکھا ہوا نظر نہ آتا. یہ اس کے اللہ کے درمیان کا معاملہ تھا، تم نے ظاہر پر فیصلہ کیوں کیا؟ آپ میری بات پر توجہ دیجئے. یہ تھی وہ حدیث جس کو اس زمانے میں مسلمان نے اپنے حلیوں کو بگاڑنے کے لیے استعمال کیا ہے کہ بھائی کسی کے ظاہر کو مت دیکھو، اصل تو حال دل کا حال اللہ جانتے ہیں. نہیں بات صحیح آئی. کس حدیث کو اور کس ایک کافر کے کلمہ تلوار دیکھ کر کلمہ پڑھنے کو مسلمان نے اپنے معاشرے میں آزاد ہونے کا ذریعہ بنایا ہے. اس کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں. ہاں وہ کافر جو آدھے منٹ پہلے کافر تھا اور تلوار دیکھ کر اشہدو ان لا الہ الا اللہ. کیونکہ اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ اس کافر کے ظاہر کو مت دیکھو، اس کے ظاہر کو مت دیکھو. اس نے جو کلمہ پڑھا ہے یہ کلمہ اس کے اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے. اور اس کو لے کر مسلمان نے یہ راستہ نکالا اپنے لیے کہ جس طرح جس فلی میں چاہے پھرو. جی ہاں، اور اگر کوئی سوکھتا ہے تو کہ جی دل کا حال اللہ جانتے ہیں، تم ظاہر کو مت دیکھو. ظاہر کو، دل کا حال اللہ جانتے کہ نہیں، دل کا حال اللہ کیا جانتے ہیں. جو آدمی متبع سنت نہیں ہے اس کا دل کا حال تو مخلوق کو نظر آ رہا ہے. سیدھی بات ہے، صاف بات سے کہہ رہا ہوں. جو آدمی متبع سنت نہیں ہے اس کے دل کا حال اس کے بدن پر نظر آ رہا ہے کہ اس کے دل میں یہودیت نصرانیت اس کے دل میں رچی ہوئی ہے. جو شخص بظاہر اتباع سنت پر نہیں ہے اس کے دل میں یہود و نصارہ کی محبت بسی ہوئی ہے. میرے دوستوں یہ تھی اصل بات. یہ صحابہ کی طرح ایمان لاؤ، صحابہ کی طرح ایمان کیا مطلب ہے؟ لوگ بیان کرتے ہیں اور مجھے حیرت ہے کہ کیا کہوں آپ سے، میری باتیں آپ کے سمجھ میں آئیں گی نہیں. مجھے تعجب اس پر ہے کہ آج کل کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ والا ایمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سمندر کے اوپر سے گھوڑے گزار دو
اور شیر کے تھپڑ مار دو، جی ہاں، اور آسمان سے کھانا اتروا لو، یہ کیا بات ہے؟ حالانکہ اس کا ایمان سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج جتنے مسلمان ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ صحابہ کی طرح ظاہر کے خلاف ہونے لگے تو ہم سمجھ لیں گے ہمارا بھی ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح ہو گیا ہے۔ یہ مطلب ہی نہیں ہے، یہ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ جتنی غیبی مددیں صحابہ کے ساتھ ہوئی ہیں ان مددوں کا ہمارے ساتھ ہونا یہ ایمان کا کمال نہیں ہے۔ ایمان کا مجھے کہتا ہوں یہ تو مطلوب بھی نہیں ہے، یہ تو مطلوب بھی نہیں ہے، مقصود بھی نہیں ہے۔ اور آپ جب صحابہ کے قصے سنتے ہیں تو کہتے ہیں کاش ہمارا ایمان بھی ایسا ہوتا۔ بلکہ مجھے نہیں کیا کہہ رہا ہوں، جتنے صحابہ کرام کی غیب مدد کو واقعہ سنتے ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں دیکھو ایسا 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 ایمان ہونا چاہیے۔ یہ کیا بات ہے؟ مجھے حیرت اس بات پر کہ جو چیز موعود تھی اس میں تو ہم نے صحابہ کا نمونہ سمجھا، اور جو چیز مقصود تھی اس میں صحابہ کا نمونہ سمجھا۔ سمجھے ہماری بات؟ ہاں جی ہاں، تو یہ موعود ہے، موعود کہ کس طرح کیسے کہ پہلا تمہارے لیے فتح ہوں گے، موعود ہے۔ جابر کیا خندق میں کھانا موعود ہے، جی ہاں۔ آسمان سے کھانا اترنا موعود ہے، پانی کا ڈول شادی کے لیے اترنا، پانی پی لیا اور سیراب ہو گئے، موعود ہے۔ آسمان سے بادل اترا اور جیل میں داخل ہو کر شادی کو برسا کے موعود ہے۔ ان چیزوں کو مسلمانوں نے اس زمانے میں ایمان سمجھ لیا ہے اور پھر یہ کہہ دیا بھائی ہمارے ساتھ تو ہو نہیں سکتا، لہذا قصہ ختم کر۔ آج ایک مسلمان یہ تمنا تو کرے گا کاش میرا ایمان ایسا ہو جائے کہ میرے ساتھ بھی وہ ہو جو صحابی کے ساتھ ہوا ہے، لیکن آج ایک مسلمان کی تمنا نہیں کاش میرا ایمان ایسا ہو جائے کہ مجھے غیبت سے روک دے، مجھے حرام کام سے روک دے، مجھے جھوٹ بولنے سے روک دے۔ وہ صفات جو تھی نا ایمان کی اس سے تو ایمان کا تعلق رہا نہیں، جو چیزیں موعود تھی اس کو ایمان سمجھ لیا، جن کا وعدہ تھا انہیں ایمان۔ لیکن سب سے بات کرتا ہوں کہ صحابہ کے ساتھ جو ظاہر کے خلاف ہوا ہے وہ ان کے ایمان کا کمال نہیں ہے، وہ ان کی اطاعت کا کمال ہے۔ ہاں یہ ہے بات، آپ یہ خیال ذہن سے نکال دیجئے کہ جو وعدوں کا یقین کریں پھر وعدے پورے ہو جائیں گے، ایسا نہیں، کیونکہ وعدوں کا یقین کرنے والا عمل کے بغیر وعدوں کا یقین کرنے والا جھوٹا ہے، عمل کے بغیر جھوٹا ہے، پکی بات ہے۔ آپ کو میری بات اوپری لگ رہی ہے اور مجھے کہنی اس لیے پڑ رہی ہیں کہ کچھ چیزیں ہیں جو ہماری عادت بن گئی ہیں، اس لیے ہماری عادت بن گئی۔ عمل کے بغیر وعدوں کا یقین کرنے والا جھوٹا ہے۔ اور حدیث میں تو اس کو عاجز کہا ہے، کیا سچی بات ہے، میں تو کوئی بات خیال سے نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث نے اس کو عاجز کہا، عاجز۔